الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی واضح دلیلیں عنایت فرمائیں، اور سورہ بقرہ کے شروع کے جو ہم نے رکوع پڑھے اس کے اندر ان کی ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا مطالعہ کیا، اور جو ہے اگر وہ ان دلائل سے کام لیتے اور حق پر جمے رہتے تو ان کے حق میں بہت اچھا تھا، لیکن انہوں نے الٹی ہی چال چلی، ہدایت کے بجائے گمراہیوں کو پسند کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نعمت کو جو ہے نقمت سے بدل دیا، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں بنی اسرائیل مستحق عذاب اور عقاب ہوئے۔ بنی اسرائیل کو جو واضح دلائل دیے گئے ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پر وہ دلائل مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، اور اس عصا سے جو ہے جو معجزات ہوئے، اور ان کا ید بیضاء کا جو معجزہ تھا کہ جو وہ اپنا ہاتھ بغل سے لگا کر باہر نکالتے تھے تو وہ بغیر کسی بیماری کے بالکل سفید براق ہو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ سمندر کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کو پار کرنا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی جو ہے نشانیاں اور دلائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، جن کا براہ راست مشاہدہ کیا بنی اسرائیل نے۔ اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو واضح کیا کہتے ہیں جو یہاں پر دلیل کا بیان ہے وہ صاف اور واضح بیانات ہیں جو تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے میں تھے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پہلے سے بتا دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے ان کو جو ہے ان دلائل کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کو چھپایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قرآن کو بھی جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ اور اگر اس پر تھوڑا سا تدبر کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس شخص سے زیادہ اور کون بد نصیب ہو سکتا ہے جس کے سامنے نبی، اللہ کا نبی اور اللہ کی کتاب موجود ہوں، اور وہ ان کو پہچان لے اور پھر ان کو پہچان کر جو ہے وہ جھٹلا دے۔ ہمارے لیے تو اب یہ مقصد ایک خیال میں ہی ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن ہم تصور ضرور کر سکتے ہیں اس چیز کا کہ کیا ہی خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، دیکھا، قرآن کو سنا اور اس پر مکمل طور پر ایمان لے آئے۔ اور اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے جس نے یہ چیزیں دیکھیں اور ان کو جھٹلا دیا، اس نعمت کو، اس سب سے بڑی نعمت کو اس نے جو ہے وہ جھٹلا دیا پہچاننے کے باوجود۔ اور ایسے جو لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کو جو ہے وہ پہچان کے اور اس کو بدل دیں، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ٹھکرا دیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جہاں پر بھی یہ جو ہے الفاظ آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے شدید العقاب، تو ہم کو بس استغفار کے اندر ڈوب جانا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر ہم کو عذاب سے بچا لے اور ہم کو جو ہے وہ کسی قسم کا عذاب نہ دیجو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔